बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो ये हमारी जो है बुक 1 की मशक़ें हैं। बुक 1 की एक्सरसाइज नंबर 3 है और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग अगर चाहें तो, और इसको अपने डायरी नोटबुक में लिख लीजिए। जो लोग हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हैं वो लोग अपने नोटबुक में लिख लें इसको और इसकी अरबी बनाएँ और उसके बाद चेक करें कि उन्होंने जो है ना कैसे अरबी बनाई है इन जुमलों की। इसके अंदर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की मशक़ कराई गई है। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की मशक़ कराई गई है इसमें, ठीक है ना। तो चलते हैं हमारे स्टूडेंट ने, हमारे ग्रुप के स्टूडेंट ने कैसा क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं हम। सबसे पहले जो होमवर्क है हमारा वो हमारे सामने वो है सिस्टर का, सिस्टर सबरीना सैयद का। ये देखते हैं सिस्टर, आपने जो है ना पहला जुमला था हमारा कि स्कूल का दरवाज़ा खुला है ना। स्कूल का, ये देखिएगा स्कूल का दरवाज़ा खुला है। तो आपने उसकी अरबी बनाई है कि बाबुल मदरसति मफ्तूहतुन। आपने इसमें गलत लिखा हुआ है मफ्तूहतुन, है ना। क्या लिखा हुआ है हमने, स्कूल का दरवाज़ा ना, स्कूल का दरवाज़ा खुला है, स्कूल का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो दरवाज़ा खुला हुआ है तो मफ्तूहतुन कैसे होगा फिर? लफ्ज़ बाबुन क्या है, क्या खुला हुआ है? बाब खुला है ना, दरवाज़ा खुला है ना। तो बाबुल मदरसत मफ्तूहतुन कैसा होगा? मफ्तूहुन होगा ना, क्योंकि खुला हुआ जो है वो दरवाज़ा है, मदरसा नहीं है ना। तो आपके ज़हन में जो है ना कन्फ्यूजन है कि जो है क्लियर नहीं है माइंड में आपके कि मफ्तूहुन और मफ्तूहतुन किसके बारे में बात कही जा रही है। उर्दू जुमला पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि बात किसके बारे में कही जा रही है। देखिएगा उर्दू जुमला देखिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी क्लियर कट। यहाँ पर क्या लिखा है हमने, स्कूल का दरवाज़ा खुला है, तो दरवाज़ा खुला है ना, बाब मफ्तूह ना, तो बाबुल मदरसति मफ्तूहुन होगा ना, मफ्तूहतुन नहीं हो सकता है ये, ठीक है ना। नंबर 2 का जुमला हमारा जो था वो टीचर का टेबल गंदा है। देखिएगा टीचर का टेबल गंदा है। अब आपने लिखा उसकी अरबी, तो ताविलतुल मुदर्रिस वसिखुन लिख दिया हुआ। अब आपने यहाँ पर वसिखतुन लिखना चाहिए, तो यहाँ पर वसिखुन। देखिएगा आपने इन दोनों जगहों पर जो है ना उल्टा कर दिया हुआ है। तो देखिएगा आपने यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर भी उल्टा कर दिया हुआ है। हमारा जुमला क्या है, टीचर का टेबल गंदा है, तो टेबल गंदा है ना, तो तावेला वसिखतुन है ना, वसिखुन नहीं आएगा ना फिर। अब तो आपने यहाँ पर वसिखुन होना चाहिए, वसिखतुन होना चाहिए था, यहाँ तो आपने वसिखुन कर दिया है। और यहाँ पर मफ्तूहन होना चाहिए तो मफ्तूहतुन, यहाँ पर उल्टा कर दिया है, यहाँ पर उल्टा कर दिया है मुज़क्कर मुअन्नस में, ठीक है ना। तो यहाँ मुज़क्कर होना चाहिए तो यहाँ मुअन्नस कर दिया आपने पहले जुमले में, और दूसरे जुमले में मुअन्नस होना चाहिए था तो आपने मुज़क्कर कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइंड में क्लियर नहीं है जुमला आपका। उर्दू के जुमले पे गौर किया करें। जब हम उर्दू का जुमला पढ़ते हैं 1 से 2 मरतबा पढ़िए कि मैं क्या बात जो है ना जुमले के अंदर क्या बात है, कौन-सी बात कही जा रही है, क्या बात कही जा रही है जुमले के अंदर। तो जुमले के अंदर जो बात कही जा रही है उसको गौर से समझना है, सुनना है, देखना है, पढ़ना है और उसके बाद उसकी अरबी बनाने की कोशिश करनी है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। तो तावेला जो है वसिख़ा है ना, तावेला जो है ना गंदा है ना, तो जब तावेला गंदा है तो तावेला मुअन्नस है तो ये मुअन्नस होगा कि नहीं फिर? तावेलतुल मुदर्रिस वसिख़ुन। अब आपने जो है ना यहाँ पर मुदर्रिस गंदा है लिख दिया हुआ है आपने तो। आपने क्या लिखा हुआ है, वसिख़ुन का मतलब मुज़क्कर, तो अलमुदर्रिस वसिख़ुन हो जाएगा कि मुदर्रिस गंदा है ना। तावेला गंदा है सिस्टर, तो ताविलतुल मुदर्रिस वसिख़तुन, है ना। तो आपको तो टीचर बहुत अच्छा मिला है माशाल्लाह, तो आपने उसको गंदा बना दिया हुआ है। तो देखिएगा जुमलों में जो है ना गलतियाँ जो है ना उल्टी-सीधी हो जाती है, बात भी उल्टी-सीधी हो जाती है उसके अंदर, ठीक है ना। चलिएगा इसको जो है ना अच्छी तरह ध्यान में रखिए। नंबर 3 का जो जुमला था हमारा वो देखिएगा, इंजीनियर का घर बहुत खूबसूरत है। इंजीनियर का घर बहुत खूबसूरत है, तो आपने लिखा हुआ है बैतुल मुहंदिसी जमीलुन जिद्दन, तो ये जुमला दुरुस्त है आपका, है ना। ये जुमला दुरुस्त है आपका। उसके बाद जो है नंबर 4 का जुमला है हमारा, किसान का बेटा डॉक्टर है, तो आपने लिखा हुआ है इब्नुल फल्लाहि तबीबुन, ये भी जुमला दुरुस्त है आपका, कोई मसला नहीं है। उसके बाद घर की चाबी गाड़ी में है, घर की चाबी गाड़ी में है, तो आपने लिखा हुआ है मिफ्ताहुल बैती, मिफ्ताहुल बैती घर की चाबी, फिर सय्यारती गाड़ी में, जुमला दुरुस्त है। उसके बाद का जुमला है तुम्हारी किताब हामिद के बैग में है, तुम्हारी किताब हामिद के बैग में है, तो आपने लिखा किताबों का फ़ी हकीबत हामिदिन, तो ये भी जुमला आपका दुरुस्त है। उसके बाद जो है ना नंबर 7 का जुमला, मेरे चचा,
रियाद में है, मेरे चचा रियाद में है। तो आपने लिखा हुआ है उमय्यी, ऐसा नहीं बनता सिस्टर, उमय्यी नहीं बनेगा ना। अम्मी ना, अम्मी, अम्मुन यानी चचा ना, अम्मुन यानी चचा, मेरे चचा अम्मी, तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, अम्मी, फिर रियाज, और रियाज पर अलिफ लाम लगाइए यहाँ पर, है ना, रियाज पर अलिफ लाम आता है। तो ये याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट टाइम जब भी रियाज का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो उस पर अलिफ लाम लगाकर इस्तेमाल कीजिएगा। ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखिए, छोटी छोटी बातें जो है ना ध्यान में रखकर चलना है। जो बातें बताई जा रही है उसको जो है ना ऐसा छोड़कर, पीछे छोड़कर नहीं चलना है आगे। आगे जो है ना पीछे छोड़कर चलते रहेंगे सब बातें, तो फिर जो है ना आप जो है ना ब्लैंक चलती रहेंगे आगे, ठीक है ना, खाली पीली नहीं चलना। जो भी बातें हम सीख रहे हैं उनको साथ में लेकर चलना है उनको, है ना। तो अब नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कभी भी लफ्ज़ रियाज इस्तेमाल हो जुमले में तो अलिफ लाम लगाइए उस पर, फिर रियाजी, है ना। छोटी छोटी बातें याद रखना है हमें, छोटी छोटी बातों से जो है ना हमारी अरबी बेहतर हो पाएगी, ठीक है ना। तो उमय्यी नहीं ना, आपने क्या लिखा हुआ है, ये उमय्यी, ये कोई जुमला ही नहीं है, ये कोई लफ्ज़ ही नहीं है। अम्मी, अम्मुन, अम्मी, अम्मुन, अम्मी, अम्मुका, अम्मुहु, अम्मुना, है ना। तो अम्मुन तो बहुत सिंपल लफ्ज़ है, बुक वन में हमने पढ़ा हुआ है, चलिएगा। कितनी मरतबा पढ़ा हमने बुक वन में लफ्ज़ अम्मी। उसके बाद जो है ना 8वां जुमला था हमारा कि खालिद के अब्बू ताजिर हैं और उसकी अम्मी टीचर है। खालिद के अब्बू ताजिर हैं और उसकी अम्मी टीचर है। तो आपने क्या लिखा हुआ है, अबू खालिदिन ताजिरुन व उम्मुहु मुदर्रिसतुन। तो अबो नहीं आएगा ना सिस्टर, अबू खालिदिन। लफ्ज़ अबुन को जब आगे मिलाएंगे तो अबू बन जाएगा वो, है ना। अबू खालिदिन नहीं ना, बुक वन में पढ़ा है ना हमने, ये बात तो हमने बुक वन में पढ़ी हुई है। बुक वन के अंदर जो है ना कितना बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अबुन को जब जो है ना आगे जैसे खालिद के साथ इस्तेमाल करेंगे हम, देखिएगा लफ्ज़ अबुन को जब आगे लफ्ज़ के साथ जो है ना इस्तेमाल करेंगे जोड़कर, मुज़ाफ बनाकर, लफ्ज़ अबुन को जब मुज़ाफ बनाकर इस्तेमाल करेंगे, आगे किसी ज़मीर से जोड़ेंगे या किसी इसम से जोड़ेंगे तो वाव बढ़ा देंगे यहाँ पर, है ना। तो या बढ़ा देंगे यहाँ पर, है ना। तो ये देखिएगा जब कहेंगे कि मेरे अब्बू, तो हम कहेंगे अब अबी, है ना। अब उनसे क्या बन गया, मेरे अब्बू या मेरे वालिद तो अबी, और तुम्हारे वालिद तो अबू का। अब यहाँ वाव बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर, उसके वालिद तो अबू हो, वाव बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। और लड़की की तरफ इशारा है तो अबू, हाँ यहाँ पर भी वाव बढ़ रहा है। और हमारे वालिद अबू ना, तो वाव बढ़ रहा है। तो देखिएगा हर जगह वाव ऐड हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ पर या ऐड हो रही है मेरे के लिए, अभी हो रहा है, बस इतना। यही स्टाइल जो है ना लफ्ज़ अखुन का है। तो आप बताइए मुझे कमेंट में या ग्रुप में लिखिए आप, लफ्ज़ अखुन को जो है ना मेरा भाई, तुम्हारा भाई, उसका भाई, उसका भाई, हमारा भाई, कैसे लिखेंगे वो भी लिख के बताइए मुझे आप, चलिएगा। तो अब इसको जो है ना अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि लफ्ज़ अबुन को जब मुज़ाफ़ बनाकर, ये मुज़ाफ़ है और ये मुज़ाफ़ इलैह है ना। तो इसको जो है ना मुज़ाफ़ बनाकर इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब अबू खालिदिन नहीं बनेगा, अबू खालिदिन, है ना। अबू बकरिन, हम क्या कहते हैं, अबू बकर कहते हैं कि नहीं, अबू बकर कहते हैं क्या हम, हज़रत अबू बकर को क्या लिखते हैं हम, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर नहीं लिखते हम, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। नंबर 9 का हमारा जुमला था, हमारा घर बहुत दूर है, हमारा घर बहुत दूर है। तो हमने लिखा, आपने लिखा कि बैतुना बईदुन जिद्दन, ये ठीक है जुमला आपका। उसके बाद नंबर 10 का जुमला था, तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है। अब ये देखिएगा, तो यहाँ पर भी वही गलती की है आपने, ऐना अखो का लिखा हुआ है, ऐना अखो का लिखा है। तो मैंने अभी बताया आपको लफ्ज़ अबुन और लफ्ज़ अखुन, लफ्ज़ अबुन और लफ्ज़ अखुन दोनों को इस तरह इस्तेमाल करेंगे, अबी, अबू का, अबूहु, अबूहा, अबूना। इसी तरह अखुन को अखी, अखू का। तो अब यहाँ पर अखो का नहीं बनेगा ना, अखू का बनेगा ना, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अखू का, है ना। तो वाव के साथ जो है ना लफ्ज़ खा को ऐड करना है? खा के बाद जो है ना लफ्ज़ अखुन के बाद वाव को ऐड करना है, ऐन अखूका, अखोका नहीं। तो अब मैं समझता हूँ कि ये बात आपको लाइफ में हमेशा याद रहनी चाहिए। अब जो है ना नेक्स्ट टाइम ये इस तरह की गलतियाँ कोशिश करें कि रिपीट ना हो। अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो इसका मतलब आपका सफ़र जो है ना जो है आपकी मंजिल जो है ना दूर रहेगी, बस इतना ही मसला है। हम तो आगे बढ़ते रहेंगे, सारे स्टूडेंट जो है ना आगे बढ़ते रहेंगे, मैं उनको बढ़ाता रहूँगा। तो जो है ना आपका सफ़र जो है ना सुस्त हो जाएगा। तो अपने सफ़र को तेज़ करना है, अपनी मंजिल को जल्दी पाना है कि नहीं पाना है?
تو اپنی منزل کو اور جلدی پانا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا جو ہے تیز کوشش کرنی چاہیے، دلچسپی کے ساتھ رہنا چاہیے، چلتے پھرتے جملے بنانے چاہیے۔ جب میں عربی پڑھتا تھا تو مجھے جنون سوار تھا عربی زبان کا۔ عربی زبان کا اتنا جنون تھا کہ میں چلتے پھرتے میرے مائنڈ میں صرف عربی گھومتی تھی، ہے نا۔ میں جو ہے نا جملے جو ہے نا اپنے دماغ میں بناتا تھا بیٹھے بیٹھے، چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، بیٹھا ہوں، گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور میں جو ہے نا غور کرتا ہوں، جملے بناتا رہتا ہوں۔ ابھی بھی یہی حال ہے میرا۔ میں جو ہے جب انگلش کی کوئی باتیں ہوتی ہیں، انگلش کے جملے وغیرہ وغیرہ، میں تو انگلش میڈیم سے نہیں ہوں، لیکن میں نے خود سے انگلش سیکھی، لیکن انگلش سیکھنے کا جنون تھا تو میں چلتے پھرتے جو ہے نا انگلش کے سینٹنس بناتا تھا کہ یہ بات مجھے کہنی ہو تو انگلش میں کیسا کہوں گا میں۔ تو یہ بناتے بناتے کافی حد تک میں نے عربی انگلش سیکھی ماشاءاللہ۔ تو محنت جو ہے نا رنگ لاتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیے گا جب چلتے پھرتے جو ہے نا آپ اپنے مائنڈ میں رکھا کریں، جب کہیں جائے بچوں کے ساتھ ادھر ادھر تو جو ہے نا اپنے پوچھے گھر میں ہے کہ اس کی عربی میں اس کو کیسے کہیں گے، ہے نا، کوشش کریں۔ تو چلیے گا نمبر 11 کا جملہ تھا ہمارا کہ یہ گاڑی کی چابی ہے، گھر کی چابی کدھر ہے؟ یہ گاڑی کی چابی ہے، گھر کی چابی کدھر ہے؟ تو آپ نے کیا بنایا ہے؟ اب یہ دیکھیے گا آپ نے وہی غلطی کی ہے یہاں پر جو غلطی کی تھی، ہے نا، مذکر مؤنث کی۔ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ گاڑی کی چابی، تو ہی مفتاح السیارۃ، جملہ غلط ہے نا، ہی نہیں آئے گا نا۔ آپ اشارہ کس کی طرف کر رہی ہیں؟ یہ گاڑی کی چابی ہے، یہ چابی کس کی ہے؟ گاڑی کی ہے، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ تو یہ سے بول کر کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ بول کر مفتاحن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ گاڑی کی چابی ہے۔ تو ہم ہی مفتاحن تھوڑی کہیں گے، ہذا مفتاحن کہیں گے ہم، ہذا مفتاح السیارۃ۔ یہ چابی ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ آپ ہی بتائیے مجھے کامنٹ میں، یہ چابی ہے تو کیسا لکھیں گے آپ؟ ہی مفتاحن یا ہذا مفتاحن؟ تو اسی کو جو ہے نا جوڑ دیجیے یہاں پر، ہذا مفتاحن، ہذا مفتاح السیارہ، بس خلاص۔ اور آپ نے یہاں پر بھی ہے نا، یہاں پر بھی وہ غلطی کی ہے اپنے، ہے نا۔ تو اس جملے اس غلطی کو جو ہے نا آپ درست کیجئے، آپ ہاضا لکھیے، آپ اپنے ڈائری میں کریکشن کیجئے اور اپنے مائنڈ کی ڈائری میں بھی کریکشن کیجئے۔ اور جو ہے نا نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، یہ بہت چھوٹی ہے، ابتدائی ہے بالکل، بہت ہی زیادہ جو ہے نا بک 1 کے 2 4 6 لیسن کے اندر یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہے، 5 6 لیسن کے اندر اندر یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں۔ تو اس میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہاذا مفتاح، ہاذا مفتاح السیارۃ، ہے نا۔ این مفتاح اب یہاں پر دیکھیے گا آپ نے الٹ دیا ہوا ہے مضاف اور مضاف الیہ کو، اس کا مطلب مضاف اور مضاف الیہ بھی جو ہے نا مائنڈ میں کلیئر نہیں ہے آپ کے۔ تو ہم نے کیا لکھا ہوا ہے؟ گھر کی چابی، گھر کی چابی کدھر ہے؟ ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ گھر کی چابی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا لکھا ہوا؟ این بیت المفتاح، الٹا کیا آپ نے، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے این مفتاح البیت، گھر کی چابی، مفتاح البیت۔ آپ نے لکھ دیا ہوا چابی کا گھر کدھر ہے؟ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ این بیت المفتاح، چابی کا گھر کدھر ہے؟ چابی کا گھر کدھر ہے نا۔ تو جو ہے نا جب ہم جملے لکھے تو ذرا سوچ سمجھ کے لکھے کہ ہم جو ہے نا چابی کا گھر لکھ رہے ہیں کہ گھر کی چابی لکھ رہے ہیں عربی میں، ہے نا۔ تو اردو کا جملہ پڑھیے اور جو ہے نا الٹ جو ہے نا اردو کے اندر الٹ ہو جاتا ہے، ریورس ہو جاتا ہے، یہ دیکھیے گا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر کی چابی، گھر کی چابی۔ تو اردو کے جملے میں ہم جو لفظ بعد میں بول رہے ہیں اس کو جو ہے نا پہلے استعمال کریں گے ہم، گھر کی چابی، این مفتاح البیت، تو مفتاحن کو پہلے استعمال کریں گے۔ اردو کے اندر ہم چابی کو بعد میں بول رہے ہیں، گھر کی چابی۔ تو اب چھوٹے چھوٹے جملے بنائیے آپ، 10 الفاظ لیجئے اور اس کے مضاف اور مضاف الیہ بنائیے آپ۔ پریکٹس کا طریقہ یہی ہے اب آپ کا کہ آپ اپنے نوٹ بک کے اندر مضاف اور مضاف الیہ کو کلیئر کیجئے، اپنے مائنڈ میں کلیئر کیجئے، مضاف اور مضاف الیہ کو کلیئر کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے ڈائری کے اندر جو ہے نا 10 جملے اپنے مائنڈ سے لکھیے، گھر کی چابی مفتاح البیت، مفتاح البیت، گھر کی چابی مفتاح البیت۔ اب جو ہے نا اب آپ کو جو ہے نا مجھے جو ہے نا گروپ میں ڈالنا پڑے گا 10 جملے، تاکہ جو ہے نا لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم جو ہے نا کیسے بنائیں گے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم۔ نیکسٹ جو ہوم ورک ہے وہ ہمارا سسٹر روبینہ کا ہے ماشاءاللہ۔ تو سسٹر روبینہ نے اچھا لکھا ہوا ہے، سارے جملے ان کے درست ہیں اور اوکے ہے ان کا سارا کچھ، ان کو 3 اسٹار دیا میں نے۔ اس کے بعد جو ہے نا جو ہوم ورک ہے ہمارے سامنے وہ سسٹر سنم کا ہے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے نا ماشاءاللہ سارا کچھ بہتر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی وہی غلطی کی ہے، ابو خالدین لکھا ہوا ہے سسٹر۔ ابھی میں نے سسٹر روبینہ کے سسٹر سیبرینہ کے اس میں سمجھایا ہوا ہے، اس کو غور سے جو ہے نا سنیے گا میں نے کیا سمجھایا ہوا ہے۔ تو با کے بعد واو ایڈ ہوگا ہمیشہ، ہے نا، ابو خالدین، ابو خالدین، ابو خالدین نہیں، ہے نا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔
میرے والد ابی، تمہارے والد ابو کا، اس کے والد ابو ہو، ہمارے والد ابونا، خالد کے والد ابو خالدن، ابو خالدن، ٹھیک ہے؟ تو با کے بعد جو ہے نا واو ایڈ کر کے استعمال ہوگا یا تو یا ایڈ کر کے استعمال ہوگا جملے میں، ٹھیک ہے؟ باقی درست ہے آپ کا، تو میں نے بھی آپ کو 3 اسٹار دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو جملہ ہے ہمارا سسٹر یاسمین کا ہے، ماشاءاللہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں انہوں نے، ہماری سسٹر یاسمین جو ہے نا نئی ہے گروپ کے اندر، سسٹر یاسمین جو ہے نا ہمارے گروپ میں نئی ہے، اور ماشاءاللہ یہ ایک ہی وقت میں جو ہے نا بک 1 بھی پڑھ رہی ہے، بک 2 بھی پڑھ رہی ہے، تو انہوں نے بہتر کوشش ہے ان کی ماشاءاللہ، اور جو ہے نا انہوں نے پہلے جملے کا ترجمہ بھی سارا کچھ صحیح لکھا ہے انہوں نے، یہ دیکھیے گا اس نے آپ نے سسٹر واسخن نہیں وسخن، الف نہیں چاہیے یہاں پر، وسخن وسخن، ٹھیک ہے نا؟ تو الف کو نکال دیجیے، واسخن نہیں، تو بہت سارے لوگ اکثر اس کو لوگ غلط لکھتے ہیں، واسخن لکھتے ہیں، اور آپ نے یہاں پر جو جملہ لکھا ہوا دیکھیے آپ نے یہاں پر غلطی کی تھی، آپ نے لکھا تھا کہ تمہاری کتاب حامد کے بیگ میں ہے، آپ نے کیا لکھا تھا؟ تمہاری کتاب حامد کے بیگ میں ہے، تو آپ نے لکھا تھا کتابوں کا فی الحقیبت حامدین، آپ نے پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ فی الحقیبت حامدین، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے یہ دونوں نا، تو مضاف پر دو الف لام کبھی بھی نہیں آتا ہے، یہ لفظ جو ہے نا مضاف ہے نا؟ دیکھیے گا حامد کا بیگ، حامد کا بیگ، تو یہ جو ہے نا کاکے کی جو جملے میں آتا ہے مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہوتا ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ کے جملوں کے اندر 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مضاف جو کہ پہلا لفظ ہے اس کے اندر، عربی میں پہلا لفظ ہوگا، اردو میں جو ہے نا اردو کا سینٹنس کا ریورس ہو جاتا ہے، اردو کا سینٹنس جو بولتے ہیں ہم عربی کے اندر جو ہے نا اس کا ریورس ہو جاتا ہے، پہلا جو ہے دوسرا ہو جاتا ہے، دوسرا پہلا ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں حامد کا بیگ، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حامد کا بیگ، تو حامد کو پہلے کہہ رہے ہیں ہم اور بیگ کو بعد میں بول رہے ہیں ہم، اب یہی بات عربی میں جائے گی تو بیگ پہلے ہو جائے گا، حامد بعد میں چلا جائے گا، سوئچ ہو جائے گا، یہ سوئچ ہو جائے گا، یہ تو حامد پہلے ہے اردو میں اور بیگ بعد میں ہے، تو عربی میں بیگ پہلے آ جائے گا، حامد بعد میں چلا جائے گا، تو اب ہم کہیں گے حقیبت حامد، ہم کیا کہیں گے؟ حقیبت حامد، تو اب ہم کہیں گے حقیبت حامدن، کتابوں کا فی حقیبت حامدن، تو مضاف اور مضاف الیہ کے اندر 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہے موٹی موٹی، پہلی بات یہ ہے کہ جو مضاف ہے پہلا جو لفظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں حقیبہ کو مضاف کہیں گے ہم، اور حامدین کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ 2 موٹی سی باتیں یاد رکھیے گا، صرف مضاف اور مضاف الیہ لکھ لیجیے گا اس کو ریڈ پین سے اپنے نوٹ بک میں، سارے ساتھی جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور عربی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے نوٹ بک میں جو ہے نا انٹری کر رہے ہیں ایکسرسائزز کی، تو اپنے نوٹ بک میں اس بات کو بھی لکھیے گا مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں کہ مضاف جو ہے نا ہمیشہ مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا، یہ بات پوائنٹ نمبر 1، مضاف پر ال نہیں آتا ہے، پوائنٹ نمبر 2، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، بس یہ 2 چھوٹی سی باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو مضاف اور مضاف الیہ کے جملوں کے اندر غلطی نہیں ہوگی کبھی بھی، تو بہرحال آپ نے کریکشن کیا ہے نیچے، کتابوں کا فی حقیبت حامدین، یہ درست ہے، یہی درست ہے، فی حقیبت حامدین، فی الحقیبت غلط ہو جائے گا، تو یہ آپ نے کریکشن کیا ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا امن کا امیون نہیں کہا، آپ نے کیا لکھا ہوا؟ امیون، امیون نہیں نا، امن اور امی ایسا لکھیں گے ہم، امی میرے چچا، امی میرے چچا، ہے نا؟ امیون نہیں، غلط ہے یہ، کریکشن کیجئے اس کا مائنڈ میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے بیتنا بعیدتن لکھا تھا پہلے، بعیدتن نہیں نا، آپ نے بعد میں درست لکھا بیتنا بعید، ہمارا گھر دور ہے، تو لفظ بیت جو ہے نا مذکر ہے نا، تو یہ بھی مذکر ہوگا نا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ھذا مفتاح سے این مفتاح بیتی، یہ جملہ غلط ہے نا سسٹر، ہے نا؟ گاڑی کی چابی، یہ گاڑی کی چابی تو آپ نے لکھا ہوا ھذا مفتاح السیارتی، یہ گاڑی کی چابی، گاڑی کی چابی، مفتاح السیارہ، مفتاح السیارہ، گاڑی کی چابی مفتاح السیارہ، اور گھر کی چابی مفتاح البیتی، ایسے لکھنا پڑے گا آپ کو، مفتاح البیتی، مفتاح السیارتی، مفتاح البیتی، تو آپ نے مفتاح پر تنوین ڈال دی ہوئی ہے نا، اور بیتے کے اوپر بیت پر الف لام نہیں لگایا ہوا ہے، تو مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، تیسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیے گا کہ مضاف پر تنوین استعمال نہیں کی جاتی ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے نمبر 1،
اور مضاف پر تنوین بھی نہیں آتی ہے. مفتاحن بیتن نہیں کہہ سکتے ہم. مفتاحو جیسے کہ آپ نے لکھا نا مفتاحو ہادہ مفتاحو السیارتی، تو یہاں پر بھی لکھیں گے اینا مفتاحو البیتی، اینا مفتاحو البیتی، تو یہاں پر الف لام لگائیے. جیسے کہ یہاں پر آپ نے سیارہ پر الف لام لگایا کہ نہیں لگایا یہاں پر، تو یہاں پر کیوں نہیں لگایا پھر آپ نے لفظ بیت پر الف لام؟ یہی اسٹرکچر ہے نا یہاں، مفتاح السیارتی مفتاح البیتی، گاڑی کی چابی گھر کی چابی، ایک ہی اسٹرکچر ہے. تو آپ نے یہاں پر الف لام لگایا، یہاں پر الف لام نہیں لگایا. یہاں پر تنوین تو نہیں لگائی آپ نے، یہ کریکٹ ہے. تو یہاں تنوین کیوں لگا دیا آپ نے؟ اسٹرکچر جو ہے ایک ہی لائن میں جو ہے نا آپ نے کیوں سیم اسٹرکچر کو 2 ڈیفرنٹ اسٹائل میں لکھ دیا ہوا، یہ غلط ہے یہ. ٹھیک ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں 3 پوائنٹ یاد رکھنا ہے آپ کو. لکھ کر بتائیے گا مجھے گروپ میں 3 پوائنٹ میں نے کیا بتائے ہوئے. نمبر 1 مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. نمبر 2 مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے. نمبر 3 مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، مجرور لگانا ہے، اس کو زیر لگانا ہے. تو باقی کے جملے آپ کے درست ہے، 3 اسٹار آپ کو بھی دیا میں نے، ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہوم ورک ہے سسٹر نصرت حیات کا، ماشاءاللہ انہوں نے سارا کچھ اچھا لکھا ہے، زبردست، تو بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے، ان کے سارے جملے درست ہیں ماشاءاللہ. میں نے ان کو 3 اسٹار دیے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ہمارا جو آخری کے 2 ہوم ورک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ ہوم ورک ہے ہماری سسٹر قمر جہاں کا. سسٹر جو ہے نا وسیخ النینا، وسیخ النینا، و سے خن بغیر یا کے، یا نہیں آئے گی بیچ میں، و سے خن. تو جب آپ لوگ کتاب میں پڑھتے ہیں کوئی بھی لفظ، تو کتاب میں پڑھا کرے تو غور سے پڑھا کرے اس کو، ہے نا، ریڈنگ کیا کرے. کتاب کو بک 1 نکالیے آپ لوگ، روزانہ بک 1 کا ایک پیج پڑھا کرے غور سے، یا تو لکھا کرے، ہے نا. تو اس سے آپ کو جو ہے نا سسٹر قمر اور ساری سسٹر یا سارے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ کیا کریں، بک 1 کا ایک پیج اقرا وکتب، جس بک 1 کے اندر جہاں جہاں اقرا وکتب لکھا ہے ریڈ اینڈ رائٹ، تو اس کا اپنے نوٹ بک میں لکھیے اور غور سے لکھیے اور دیکھیے کہ کون سا لفظ کیسے لکھا ہوا ہے. تو بہت سارا فائدہ ہوگا اس میں آپ کا، کیونکہ ایک تو رائٹنگ اچھی ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ جو ہے نا جملوں کا اسٹرکچر آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا، تیسرا یہ کہ کون سا لفظ کیسے لکھا جا رہا ہے وہ درست ہو جائے گا آپ کا. بہت سارے فائدے ہوں گے، تو آپ لوگ کیجیے ایسا. ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی وہی غلطی کی ہوئی جو غلطی میں نے ابھی بتائی کہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. تو میں نے ابھی پوائنٹ بتایا نا سسٹر اور یاسمین کے ہوم ورک میں نے کیا بتایا، 3 پوائنٹ مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں 3 پوائنٹ کیا بتایا میں نے. مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، تو آپ نے دیکھے گا الحقیبت حامدین لکھا ہوا ہے، تو مضاف پر الف لام ڈال دیا ہوا ہے نا، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. تو اس پوائنٹ کو اسی لیے میں نے جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں میں، کیونکہ اکثر لوگ اسی میں غلطی کرتے ہیں. تو ابھی میں نے پوائنٹ بتایا ہوا سسٹر یاسمین کے ہوم ورک میں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں 3 پوائنٹ ابھی بتائے میں نے. تو آپ گروپ میں مجھے بتائیے یا کامنٹ میں بتائیے میں نے کیا 3 پوائنٹ بتائے. تو جو ہے نا آپ نے الف لام یا غلط لگایا ہوا، الف لام نکالیے. ٹھیک ہے، باقی اوکے آپ کا، میں آپ کو بھی 3 اسٹار دیے. آخری کا جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر نسیمہ شیخ کا ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے. اور جو ہے نا سسٹر آپ نے جو ہے نا ہادی مفتاح لکھ دیا نا سسٹر سبرینا کی طرح. تو ہادی مفتاح کہ ہادہ مفتاح، آپ ہی بتائیے مجھے کامنٹ میں، چلیے گا، ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو سب کے لیے مفید رہا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.